ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ایک کوشچن جو تھا جن ہمارے ناظرین نے ریگولر ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو ہم بتاتے چلیں کہ آج کا جو پروگرام تھا صرف آج کے لیے ہم نے تھوڑا سا ارلی سٹارٹ کیا تھا، لیکن ابھی ہم نے آج جو ریگولر ہمارے صورتوں کے جو خلاصے ہیں ان کو ابھی نہیں سٹارٹ کیا ہے. کچھ ایس ایم ایس پہ ہم بات کر رہے تھے اور ایک کال تھی، ان پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد ریگولر صورتوں پہ آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، شوہر کے فرائض کے متعلق ہم بات کر رہے تھے. کیا فرائض ہیں شوہروں کے؟ دیکھیں، قرآن مجید میں آپ اگر غور سے مطالعہ کریں طلاق کے احکامات کے بارے میں اور دیگر جو معاملات بیان کیے گئے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے شوہر سے حد درجے اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ اگر غصے کی حالت میں بھی آ جائے، اتنا ناراض ہو جائے کہ وہ ان کو چھوڑنے پر کا فیصلہ کر لے، تب بھی وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کو کبھی بھی ختم نہ کرے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ رہو معروف طریقے سے. اور اگر وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو کیا خبر کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر لکھی ہوئی ہے. جو ہمارے دین کا جنرل جو ایک موڈ سپرٹ ہے نا زبیر صاحب، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جن لوگوں پر کچھ زیادہ اختیار حاصل ہے، اصل میں آپ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے معاملے میں اسی خاص موقع پر آزمائے جا رہے ہیں. اس لیے اگر فرض کیجئے کہ شوہروں کو بیویوں کے معاملے میں کچھ اختیار حاصل ہے اور وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑے سے ان کو ایک ایج ہے، تو یہی وہ چیز ہے کہ جس میں اصل میں اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے کہ وہ اچھا رویہ اختیار کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں اور آخرت کے لیے اپنے لیے ایک بہتر مقام بناتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر کے ان کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے آپ کو خدا کی جواب دہی میں خدا کے ہاں ایک مشکل مقام پر کھڑا کرتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں بہت کوتاہی ہوتی ہے. خواتین کے معاملے میں جتنا ایک ہمیں ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہے، اتنا ایک ہماری مذہبی حلقوں میں اس کو بیان نہیں کیا جاتا، اور یہ ان کی تشویش بجا ہے. اور اس بارے میں ایک بیلنس طریقے سے دونوں کے حقوق اور فرائض بیان ہونے چاہیے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، ہم اب آتے ہیں اپنے ریگولر دورہ قرآن کی طرف. ہمارا کل جو ہم نے مکمل کی تھی سورہ نور، آج ہمارا جو نیکسٹ گروپ ہے، نیا گروپ سٹارٹ ہو رہا ہے، اور آج ہم اس گروپ کی شروع کی 4 صورتیں، سورہ فرقان، سورہ شورى، سورہ نمل اور سورہ قصص، ان 4 پر گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے سوالات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب، ہم بغیر کسی توقف کے ان 4 صورتوں پہ بات کر لیتے ہیں. یہ چوتھا گروپ ہے صورتوں کا، اور اس گروپ میں 8 مکی صورتیں ہیں اور 1 مدنی سورہ ہے، سورہ الاحزاب. یوں تو وہی سارے مضامین یعنی توحید، رسالت اور آخرت سب کے سب اس میں بھی زیر بحث آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بنیادی اخلاقیات اور اللہ کی عبادت اور نماز اور زکوٰۃ سے متعلق احکامات. لیکن بالخصوص اس میں جو چیز نمایاں ہے وہ رسالت کا بیان ہے. چنانچہ یہ جو آج کی ہماری 4 صورتیں ہیں، اس میں سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات خاص طور پر بیان فرمائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار کے کیا کیا اعتراضات تھے، باقاعدہ ان کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیے ہیں. یہ بھی بتایا ہے کہ ان اعتراضات کے پیچھے ان کی اصل نفسیات کیا تھی، وہ کیا کمزوریاں تھیں. آخر میں یہ بتایا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق پاتے ہیں، وہ عباد الرحمان، ان کی کیا خوبیاں ہیں. اس کے بعد جو اگلی سورہ مبارکہ ہے الشعراء، اس میں یہ بتایا گیا ہے مختلف پیغمبروں کے واقعات کو بیان کر کے کہ کس طرح سے لوگوں نے، ان کے قوموں نے ان کا انکار کیا اور انہوں نے کیسے دعوت دی، تاکہ اسی بات کو مزید واضح کیا جائے کہ رسولوں پر ایمان لانا یہ کس وجہ سے لوگوں کو اس کی توفیق ہوئی اور کون لوگ اس سے محروم ہوئے. آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ شاعر ہیں یا آپ کا کلام کاہن کا کلام ہے، اس کا بھرپور جواب دیا. اگلی سورہ مبارکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جو رسالت پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ واضح کیا کہ جو دنیا کی زندگی کی محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ کر بے جا طور پر اس میں انوالو ہوئے ہیں، وہ ہیں کہ جو اللہ کی وحی اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو ماننے سے گریز کرتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ دیکھو ہم نے اپنے ان بندوں کو بادشاہت دی اور بہت نعمتیں دیں، اس کے باوجود وہ ہمارے عاجز اور انکساری کرنے والے بندے بنے رہے. یہ ہے رویہ کہ جو انسان کو توفیق بخشتا ہے کہ وہ اللہ کی وحی اور رسولوں پر ایمان لائے.
آگے چل کے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہ جو اس سے پہلے سورہ شعراء میں بہت سے پیغمبروں کے ذریعے سے اور سورہ طہ تو پہلے یہ ہم نے ابھی جو ذکر کیا سورہ نمل کا، اس کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ ذکر تھا. سورہ قصص پوری کی پوری پھر طہ کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری اس داستان کو بیان کر رہی ہے کہ جس میں ایک جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی کا مضمون ہے، خوشخبری ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعات ہوئے اور بالآخر وہ کامیاب ہوئے، ان کا پیغام غالب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے. تو دوسری جانب انکار کرنے والوں کو تنبیہ ہوئی کہ جیسے فرعون اور اس کے ساتھیوں کا حشر ہوا، بالکل ان لوگوں کا بھی حشر ہونے والا ہے. تو یہ ساری صورتیں اگرچہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت سے دوسرے مضامین بھی بیان کر رہی ہیں، لیکن بالخصوص اس میں رسالت کا بیان نمایاں ہے. ڈاکٹر صاحب، سورہ فرقان کی ایک آیت کی طرف میں چاہوں گا ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بالعموم ہمارا ایک رویہ بنتا جا رہا ہے کہ بھائی کوئی بھی عمل ہم کرتے رہیں، کیسے بھی عمل کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے گی، وہ شفاعت فرمائیں گے. سورہ فرقان میں آیت نمبر 30 ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. وہاں شفاعت تو نہیں بلکہ الٹا استغاثہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائر کریں گے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن کو جھٹلایا تھا، یا قرآن کو انہوں نے اتھارٹی تسلیم نہیں کیا تھا. میں چاہوں گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ آیت مبارکہ اگرچہ کہ اس زمانے میں تو ان لوگوں کے لیے تھی کہ جن کے سامنے قرآن پیش کیا جا رہا تھا اور وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن یقیناً اس کے یہ الفاظ ان تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہیں کہ جو بظاہر مسلمان تو بن گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بھی مانتے ہیں، لیکن اس بات کی ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کے آئے ہیں، جو روشنی لے کے آئے ہیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی نجات کے امکانات پیدا کریں. یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط سفارش اور شفاعت کا تصور آ گیا ہے کہ حضور ہم کچھ بھی کریں، حضور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی کا بندوبست کر دیں گے، قرآن مجید اس کا بالکل انکار کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جب تک کہ انسان خود اپنے رویے سے اس بات کا مستحق نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معافی کا حقدار بنے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی پیغمبر کو بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کے لیے شفاعت کریں. تو اور قرآن مجید ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں انسان کا ہلکا نرم رویہ، اس کو اگنور کرنے کا رویہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی سخت پکڑ کا باعث بن سکتا ہے. اچھا، اس میں مزید بھی کچھ مضامین ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہم پہلے جو ہے وہ ہماری کچھ کالز ہیں ان پہ بات کر لیتے ہیں. میں آصف صاحب سے معذرت چاہوں گا. آصف صاحب جنہوں نے کراچی سے ہمیں کل کال کی تھی اور میں ان کا کوشچن جو ہے وہ بھول گیا تھا ٹیک اپ کرنا. آصف صاحب کا ایک کوشچن کل کا رہ گیا ہے، وہ یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ بہت سارے کاروباری حضرات جو ہیں وہ دینی رسومات میں اور عبادات میں تو کافی آگے ہوتے ہیں، نماز روزہ پابند ہوتے ہیں، عمرہ وغیرہ میں بھی، لیکن جب وہ اپنے بزنس کے جو ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، انڈر انوائسنگ، اوور انوائسنگ، انکم ٹیکس کو کسی طرح سے بچا لینا، ان ساری چیزوں کے اندر بھی وہ انوالو ہوتے ہیں، تو یہ رویہ کیسا ہے؟ دیکھیے زبیر صاحب، معاملہ کچھ یوں ہے کہ بعض لوگ اپنے علماء کی بات سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین انہوں نے سارے کا سارا سمجھ لیا اور ان کے اوپر کوئی خود غور و فکر کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ ہم کو جہاں عمل کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے، وہاں اپنے علم کے بارے میں بھی جواب دینا ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اگر نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، حج کر لیں گے، کچھ اللہ کی راہ میں نکل جائیں گے. بعض اوقات یہ بھی ایک تصور ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ نکل کے چند دن گزارے تو آپ کی ایک نماز پہ آپ کو لاکھوں نمازوں کا ثواب ملے گا. چنانچہ اگر بعد میں آ کے آپ نے کوئی فراڈ کر لیا، کوئی جھوٹ بول دیا، کوئی اسمگلنگ کر لی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ گزارش کروں کہ دین کو صحیح طرح سے سمجھیں، اس لیے کہ خدا کے ہاں جب اس کے جواب دہی کے کٹہرے میں ہم کھڑے ہوں گے تو یہ کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو کسی اور نے دین بتایا تھا تو آپ ان سے پوچھیں. یقیناً جو غلط دین بتا رہا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے، لیکن جو غلط دین مان رہا ہے وہ بھی ذمہ دار ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں دین دیا ہے. چنانچہ وہ لوگ کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن فراڈ بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، شدید خدشہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی نماز روزے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے.
اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بات بیان فرمائی ہے کہ وہ شخص کے جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی غرض نہیں ہے اس بات سے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی ایک اسپرٹ ہے. وہ اسپرٹ آپ نے اختیاری نہیں کی اور محض ظاہری چیز آپ نے اختیار کر لی. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہر حال میں ایسا ہوگا، اس کا شدید خدشہ ہے. اس لیے انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے عملی معاملات میں، کاروبار ہو، معاشرت ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو اور رشتہ داروں کو دوسرے رشتہ داروں سے ملنے سے روک دیتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کر دیتے ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسان خدا تعالیٰ کے ہاں پکڑا جا سکتا ہے اور پھر کوئی چھوٹ نہیں ہوگی. قرآن مجید میں یہ بتایا کہ جس نے یتیم کا مال ہڑپ کیا وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے لے کے جا رہا ہے. یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ دین کا صحیح تصور سمجھنے کی ہر وقت صحیح اور کوشش کرنی چاہیے اور اس کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے. ٹھیک. السلام علیکم جی. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمد جبار بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی محمد جبار صاحب فرمائیے. پہلے تو آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو دونوں بہت بہت مبارک ہو. اتنا اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں. تقریباً لاسٹ 1 ایئر سے ابو ہو گئے میں سے دیکھتے ہوئے آپ کا پروگرام. ٹھیک. 1 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کا دونوں پروگرام کرتے ہوئے بھی، دیکھتے پچھلے سال بھی اور اس سال بھی. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو اور شائستگی ہے وہ دلوں میں اتر جاتی ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے کہیے گا کہ زیادہ سے زیادہ فرض کی طرف ہمارے کو راغب کریں، کیونکہ میرے جیسا بندہ جو مسجد میں جاتا تھا ڈاکٹر صاحب کی ہدایت پر، یعنی کہ کم سے کم فرض پڑھنے چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کا سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہمیں سوال یہ ہے کہ میرا نام ہے محمد جبار. ٹھیک. میرا نام محمد جبار ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا نام عبد الجبار ہونا چاہیے. کنفیوژن ہے کیونکہ سارے ڈاکومنٹ یعنی کہ جتنے بھی کاغذات ہیں، شناختی کارڈ ہے، آپ کو معلوم ہے جی بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میں جاب بھی کرتا ہوں. جی جی. دوسری بات ہے ڈاکٹر سے کہنا آپ کی شائستگی گفتگو اتنی میٹھی ہے کہ دلوں میں اثر کرتی ہے. اور زیادہ جو ہمیں نماز اور جو بھی فرض ہیں اس کے بارے میں ہمیں راغب کریں اور ہدایت دیں تاکہ ہم سفر ہدایت سے مکمل چلنا شروع کر دیں. جی جبار صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں یہ کوشچن ٹیک اپ کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے پروگرام پسند کیا اور پچھلے 1 سال سے دیکھ رہے ہیں، اس بات کا بھی شکریہ. آپ کو یہ بہرحال بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے جو آپ اتنا سراہ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، یہ جو ہم 2 افراد ہیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ٹیم ہے سفر ہدایت کی، اور ان کی بھی کاوشیں ہیں اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی. ڈاکٹر صاحب یہ سوال ان کا ہے کہ ان کا نام محمد جبار ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبد الجبار ہونا چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ظاہر ہے جتنی اب ڈاکیومنٹیشن چینج کرنی ہوگی اس کے حیصل کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے اس پروگرام سے کم از کم یہ فرض پڑھنے ضرور اب جاتے ہیں. بڑا اطمینان ہوا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق دے کہ ہم کم سے کم فرائض بجا لائیں اور اس کے بعد نوافل کی طرف بھی راغب ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ہے اور آپ نے غلط نام رکھ دیا ہے تو پھر چاہے ڈاکومنٹیشن بدلنی ہو، کچھ بھی ہو، ظاہر ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ایسا کرنا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ ابھی پچھلے دنوں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جس میں ان ناموں سے پہلے الف لام لگتا ہے. ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب خوشخبری ملی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی بغلام علیم، ایک علیم جاننے والے، ایک علم والے فرزند کی. تو علیم نام اللہ کا بھی ہے لیکن اللہ کا نام ہے العلیم. چنانچہ اگر آپ الجبار ہیں تو پھر تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ عبد الجبار اپنا نام رکھیں. لیکن اگر آپ صرف جبار ہیں تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ اطمینان رکھیں، آپ کا نام بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں
لوگوں کے رحمان علیم بھی ہوتے ہیں، خبیر بھی ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بظاہر مشترک ہیں، لیکن لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اللہ کا نام الف لام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو علیم کا مطلب ہے جاننے والا، العلیم کا مطلب ہے وہ ذات کے جو سب کچھ جانتی ہے۔ ٹھیک تو ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی میں اس کے مزید وضاحت چاہوں گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مزید وضاحت کریں گے اس پہ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم زبیر صاحب، میں آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی جو ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے فرمایا وہ دین اور شریعت کے حوالے سے تھوڑا سا اپنے سمجھنے کے لیے، تو جہاں تک مجھے معلوم ہے دین تو سب شروع سے ایک ہی ہے، دین اسلام ہی ہے، سب پیغمبروں کا اور انبیاء کرام کا دین ایک ہی تھا، اور شریعت وہ اپنی اپنی جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ تو ایک تو میرا یہ پوچھنا تھا کہ یہ بیسک جو ہے فنڈامنٹل اس کی کور جو تھیم ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، تفسیر ابن کبیر میں کچھ ایسے واقعات کی جہاں تفسیر کی گئی ہے، اور جیسے اس میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو وزٹ کرنے آتے ہیں ان کے گھر پر، پہلی بیوی نے وہ جو، تو اس میں حوالہ جو ہے وہ کہیں ہے کہ وہ دہلیز بدل دینے کا کہا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعہ معلوم ہے جی، اس میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ اس واقعے میں؟ اس میں فرق یہ ہے کہ یہ واقعات جو ہے نا، ان میں یہودیوں کی جو کتاب ہے تالمود اس کے عین مطابق ہیں۔ اچھا۔ اور لیکن ایک جگہ وہ کیل کا مینشن کیا ہوا اور ایک جگہ دہلیز کا مینشن کیا گیا ہوا ہے، اور بھی بہت سی جگہوں پر میں نے، کیونکہ آپ کا زیادہ میں وقت لینا نہیں چاہتا، تفسیر ابن کثیر میں دیکھا کہ وہ انہوں نے تالمود سے اس کی ایکسپلینیشن لی ہوئی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم جیسے وہ وہاں سے مصر کے بادشاہ کو اپنی بیوی کیا کہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے، بتاتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک۔ ہاں جی، تو یہ قرآن کے لحاظ سے، اور جیسے حضرت سلیمان کو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ایک عورت پر عاشق تھے اور اس کو دیکھتے تھے، اس کے کپتان کو مروا دیا، تو یہ ان میں سچا ورژن کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ذرا بالکل صحیح ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ نام کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ الف لام لگا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی نام کے آگے الف لام نہیں لگایا، جیسے مثال کے طور پر ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے، اس میں اللہ نے ال نہیں لگایا، حکیم میں بھی نہیں لگایا اور عزیز میں بھی نہیں لگایا، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اب اس کو پھر کیسے لیں گے ہم؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو وہ مقامات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا اور اس الف لام کی وضاحت کے ساتھ بتایا، اور کچھ وہ مقامات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں انفارمیشن اور خبر دی کہ اللہ ان اوصاف کہ اللہ ان اوصاف سے متصف ہے۔ جب اللہ کا ذکر پہلے آ گیا تو اب ظاہر بات ہے کہ ان اوصاف کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اسی کے تناظر میں سمجھا جائے گا کہ اللہ عزیز ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زبردست اور غالب ہونا اسی پہلو سے ہے، اور جب اس کو کسی بندے کے حوالے سے بیان کیا جائے گا، جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ حضرت اسحاق ایک علیم فرزند تھے، تو ان کو پھر فرد کے ایک انسان کے حوالے سے جو علیم ہونے کے امکانات ہیں اس طرح سے سمجھا جائے گا۔ لیکن میں یہ گزارش کروں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے ناموں کو قرآن مجید میں دیکھتے ہیں بالعموم الف لام کے ساتھ، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ نام ہیں کہ جو ان اوصاف کی جو امکانات پائے جاتے ہیں وہ ان کے اندر یعنی مکمل طور پر انفینٹی کے ساتھ ہے، انفائنائٹ ہے۔ تو یہ فرق اتنا واضح فرق ہے کہ جس کے بعد کسی شخص کو جس نے کوئی نام اپنا رکھ لیا ہے اس بات پر زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خواہ اس مشقت میں پڑے۔ ہم اللہ کے ساتھ اپنے ناموں میں ظاہری ایک اشتراک رکھتے ہیں، لیکن اللہ کا نام جو امکانات رکھتا ہے وہ لامتناہی غیر یعنی معمولی ہے، اور ہمارے نام میں وہ محدودیت آپ سے آپ ہے۔ اچھا، یہ ابھی ہمارے جو کالر تھے ان کا کوشچن ابھی آپ کی ایکسپلینیشن کے اوپر ہے۔ ہم نے دین اور شریعت پہ بات کی تھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ دین تو ہر پیغمبر کا ایک ہی تھا،
شریعت وہ اپنے اپنے زمانوں میں مختلف لاتے رہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ جی یہ بات صحیح ہے. یعنی ایسا یعنی ہمیشہ تو نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ فرق ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس پیغام کے پورے مجموعے کو دین ہی کہیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اس مجموعہ پیغام کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو شریعت پر مشتمل ہے، اور وہ شریعت بعض اوقات بعض پیغمبروں کے معاملے میں ذرا کچھ مختلف ہوتی ہے. تو ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ دین وہ سپر سیٹ ہے، پوری بات ہے، اور اس کے دو پھر اجزاء ہیں، حکمت اور کتاب. کتاب ہی کا دوسرا نام شریعت ہے. یہ شریعت مختلف ہو سکتی ہے زمانے کے تقاضوں اور حالات کے بدلنے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات ہیں اس کی روشنی میں. اور حکمت جو ہے وہ کامن ایتھکس ہیں، وہ کامن ایتھکس ہیں اور وہ ایمانیات ہیں کہ جن میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جو آپ نے بات کی، یعنی آپ نے بتایا سمرائز کر کے کہ دین تو وہی ہے جو پیغمبر لاتے رہے، اور پھر اس کے اندر دو آپ نے کیٹیگریز کر دی، حکمت اور شریعت. لیکن جب ہم سورہ کافرون پہ جاتے ہیں تو ایک آیت ہے بالکل آخر کی اس کی، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارا دین ہے. اب وہ جو کافر جس چیز پہ عمل کر رہے تھے وہ کوئی پیغمبر کا تو نہیں تھا نا راستہ، لیکن اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہی کہا کہ تمہارا دین اور میرا دین. یہ اس کو پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ جب وہ کفار اپنے اس مذہب پر جو بھی ان کے عقائد، نظریات اور ان کے اعمال تھے، جو کہ یقیناً کسی پیغمبر کے نہیں تھے، وہ پیغمبر کے نہیں تھے، لیکن دعویٰ ان کا یہی تھا کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے. اور سارا جھگڑا، ساری بحث، ساری کشمکش یہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے تھے کہ یہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو. تو اگر تمہیں یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور یہ چونکہ بالکل مکی دور کی آخری سورہ ہے، 13 برس تک میں نے تمہیں قرآن کے ذریعے سے یہ بات سمجھا دی ہے، تو پھر لے جاؤ اپنا دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یعنی ظاہر ہے کہ ان کی اس بات کو ذرا ایزیوم کر کے کہ تم اس دین کو خدا کا دین سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنے پاس رکھو، میں نے تمہیں خدا کا صحیح دین پیش کر دیا، میرے اور تمہارے دین میں زمین آسمان کا فرق. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہمارے جو کالر تھے ان کا جو دوسرا کوشچن ہے، انہوں نے تفسیر ابن کثیر کو ریفر کیا ہے اور اس میں بتایا کہ اس میں تالمود سے لی گئی بہت ساری روایات ہیں. 2-3 انہوں نے اگزامپلز دی ہیں. میں پہلے کالر شامل کر لوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام زبیر صاحب. السلام علیکم، کیا حال ہے سر؟ وعلیکم السلام جی. کون صاحب؟ میں ڈاکٹر عبدالہادی بات کر رہا ہوں، شداد کوٹ لاڑکانہ سے. جی عبدالہادی صاحب فرمائیے. سر ایک تو میں آپ کو اتنی زبردست مبارک دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اتنا فیمس جا رہا ہے پروگرام، اور ایک ریکویسٹ کروں گا آپ کی پوری ٹیم سے. جی پوری ٹیم بھائی سے. 1 گھنٹے یہ تو کافی ٹائم نہیں ہے، اس کو بڑھائیں. اچھا. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں روز اتنے سوال آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ وہ سوال جو ہے کل کے پروگرام میں آپ بقایا لے جاتے ہیں. تو میں آپ کی پوری ٹیم کو، سلطان صاحب کو، آپ کے ڈائریکٹر کو، پروڈیوسر کو، سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا ٹائم بڑھائیں. ٹھیک ہے جناب. اور میرے 2 سوال ہیں سر. جی فرمائیے. ایک سوال یہ ہے کہ ہندو جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے ہیں ان کو بھی کچھ ثواب ملے گا؟ ہندو جو روزے رکھتے ہیں. اور دوسرا میرا سوال ہے، جی ٹھیک ہے. ایک حافظ ہے نابینا ہے آنکھوں سے، ہمارے شہر میں اس طرح ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں، اور وہ کوئی کسی عورت کوئی بیمار ہے بچی، یا پھر اس پہ قرآن شریف کی کچھ صورتیں پڑھتا ہے، تو اس کو گھر میں لے جانا یہ جائز ہے؟ اچھا وہ نابینا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے. بالکل ٹھیک 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 ہے جی. ٹھیک ہے نا. یہ میرے 2 سوال ہیں، اور میں زبردست جو ہے نا کرا. میرا خیال لائن ڈراپ ہو گئی، اور انہوں نے پوری ٹیم سے ریکویسٹ کی ہے ٹائم کے بڑھانے کی. ہماری جو ٹیم جو سن رہی ہے اس وقت انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے، اب فیصلہ بعد میں وہ ٹیم کر لے گی. ڈاکٹر صاحب یہ تالمود کی ہم بات کر رہے تھے، تفسیر ابن کثیر میں ریفر کی گئی ہیں تالمود سے کچھ روایات، جس میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وزٹ کرتے ہیں اور ان کی بیوی کے متعلق مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں ہوتے، ان کی بیوی سے وہ کچھ گفتگو کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دہلیز کو بدل دو. اس طرح کا ایک واقعہ ہے. پھر یہ بھی واقعہ انہوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو خرافات ہیں تالمود میں وہ وہاں پہ ریفر کی گئی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے. اوور آل اس پر ذرا سا ایک روشنی ڈالیے
کہ یہ انہوں نے کہا آخر میں آ کر انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا کہ یہ کیا چیز صحیح ہے، کیسے پتا چلے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر نے اسے ریفر کیا ہے. دیکھیں جی، تفسیر ابن کثیر ہو یا کسی اور عالم کی تفسیر یا کوئی کتاب ہو، ہم ان سب کی عزت، ہم ان سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں قرآن مجید کے تحت ہیں. قرآن کی روشنی میں ان کو سمجھا جائے گا اور ہم عام لوگ بھی اس کو سمجھ کے ہی یہ طے کریں گے کہ کون سی بات قابل قبول ہے اور کون سی بات قابل قبول نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بہت سی اس طرح کی روایات کے جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک بہت غلط امپریشن کریٹ کرتی ہیں اور بعض اوقات بعض دین کی تعلیمات کے بارے میں بھی کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، وہ ہمارے ہاں کتابوں میں آ گئی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی جو تحقیق کرے گا، جو مصنف بنے گا، وہ اپنے فہم اور ذوق کے مطابق ظاہر چیزیں بیان کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے دیانتداری سے یہ کام کیا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں پر بھی پکڑ نہیں کریں گے. ایک دوسرا انسان ان سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال کرے اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے خدا کی کتاب کو پڑھے. یعنی اب مثال کے طور پر یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ، میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے اگر آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ہر باپ جب اپنی بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس پہ غور کرنا چاہیے. طلاق کے معاملے میں تفصیلات قرآن مجید میں بہت واضح طریقے پر بیان کی گئی ہیں. یہ کوئی کھیل کود اور تماشا نہیں ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ ایک فیصلہ کر دیں اور اس میں آپ دلیل دیں کہ قرآن مجید کے علاوہ کہیں اور ایک چیز نقل کی گئی ہے جو معلوم نہیں اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے، اس میں کتنی ریلائبلٹی ہے، وہ معلوم نہیں کیا تفصیلات تھیں، سیاق کیا تھا، سباق کیا تھا، ان خاتون نے کیا حرکت کی تھی، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے. اسی طرح سے حضرت سلیمان کی انہوں نے ذکر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں واقعہ ہے کہ جو اتنا افسوسناک ہے کہ اس کو نہ ہم زبان پر لا سکتے ہیں، نہ کسی عام آدمی کو منسوب کر سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بےہودہ بات ہم کو کتابوں میں ملتی ہے. قرآن مجید اس بات سے بالکل آزاد پاک ہے. قرآن نے جو بات سورہ صاد میں بیان کی ہے وہ اتنی شاندار بات ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ایک موقع پر نصیحت کر رہے تھے اور نصیحت کرتے کرتے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں تو خود اس معیار پہ نہیں اتر رہا، اور وہ پیغمبر تھے، ظاہر ہے ان کا معیار بہت بلند معیار ہوگا، اور اس احساس کی وجہ سے وہ خدا کے آگے سجدے میں گر پڑے اور وہ معافی مانگنے لگے، رونے لگے. تو یہ وہ اعلیٰ کردار کے لوگ تھے. ظاہر ہے کہ ان کی طرف اس طرح کی بات منسوب کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ناجائز ہے. اور قرآن مجید کی روشنی میں ہمیں تمام کتابیں دیکھنی ہیں، چاہے وہ تالمود ہو، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ انجیل ہو، چاہے وہ کوئی اور کتاب ہو. یہ ہے رہتی دنیا تک اب تمام ان کتابوں پر ہدایت کے پہلو سے حاکم. اور اس کی روشنی میں آپ جب فیصلہ کریں گے تو آپ کو کوئی خاص پرابلم نہیں ہوگی. آپ کو پرابلم اس وقت ہوتی ہے کہ جب ان کتابوں کو آپ قرآن کے مقابلے میں زیادہ سیریسلی لے لیتے ہیں. تو یہ تو تھوڑا سا ہمارا بھی قصور ہے، اس لیے کہ قرآن مجید جب موجود ہے تو کیا پریشانی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو عبدالحادی صاحب ہیں شہداد کوٹ سے، ان کا کوشچن یہ کہ ہندو کے بارے میں کہا کہ انہوں نے کہ کچھ میرا خیال ہے کہ بریک کا ٹائم ہوا ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر ان کوشچنس کو ٹیک اپ کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک کالر ہے، پہلے انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، جمشید بول رہا ہوں بہاولپور سے. جی جمشید صاحب. جی میرے ایک تو چھوٹا سوال یہ ہے کہ میں ڈاکٹر سے پوچھنا آتا ہے کہ اگر خواتین گھر میں اکیلے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیں، خواتین مل کے یا کوئی ایک خاتون بھی گھر میں اکیلے اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ نمبر 1. نمبر 2، چھوٹا سا میرا ایک اور سوال تھا کہ قرآن پاک میں ہے کہ فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں. پوچھنا یہ تھا کہ کیا کسی روایت میں یا قرآن پاک سے اس درود کی کوئی مزید کوئی چیز کہ کس زبان میں ہے یا اس کی شکل کیا درود کی؟ نمبر 1. نمبر 2، درود ابراہیم میں جہاں پہ آل محمد اور آل ابراہیم آتا ہے تو وہ کن لوگوں کو، کیونکہ ڈفرنٹ میں نے انٹرپریٹیشن پڑھی ہیں، کچھ کہتے ہیں وہ آل کے اولاد، کوئی کہتے ہیں کہ وہ امہ یا فالوورز. 2. تیسرا، اس سے لاسٹ کوشچن ویری اسمال ون، وہ یہ کہ جب درود پاک جب ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، تو بیسک جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ایک ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ سلامز اینڈ بلیسنگز فار آل محمد اینڈ آل ابراہیم. جیسے آل ابراہیم پہ بھیجا گیا اس طرح آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل محمد پہ
blessings and salams. ٹھیک ہے. اب ایک ہماری انٹرپریٹیشن جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ جو بشر ہو اور اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو اس کے جانے کے بعد یہاں سے اگر ہم کوئی دعا پڑھیں یا کوئی کلام پڑھیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کو مل جائے تو ہماری ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ نہیں مل سکتا جو دنیا سے چلا گیا. تو پھر یہ انٹرپریٹیشن درود ابراہیمی سے تھوڑی سی تکرار میں نہیں محسوس ہوتی؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل کلیئر ہے آپ کا سوال. تھینک یو. بات کرتے ہیں. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب, یہ شہراد کوٹ سے جو سوال تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ اگر ہمارے ساتھ روزہ رکھتے ہوں تو کیا انہیں اجر ملے گا اس کا؟ یہ تو اللہ یہی بتا سکتے ہیں کہ اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا. میں آپ کو ایک اصولی بات بتا سکتا ہوں کہ اگر وہ ہندو آپ کے دین سے متاثر ہو گیا, اس نے محسوس کیا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اچھی چیز ہے اور مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, ابھی میں ہوں تو ہندو لیکن ابھی میں کچھ عرصے تک کوشش کروں گا اور خدا کی راہ میں آگے بڑھوں گا, اور یوں وہ اپنے ہدایت کے سفر میں اس نے آغاز کر دیا ہے, تو اللہ تعالیٰ معلوم نہیں اس کو کیا کیا اجر دے گا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ ویسی ایک پریکٹس کے لیے کر رہے ہیں تو معلوم نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. سو اصل میں اس طرح کے معاملات کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہے کہ جو فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر شخص کے حالات, ان کی نیت, ان کے قربانی کے جذبے کو, سب چیزوں کو جانتا ہے. تو اگر انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ روزہ رکھا ہے تو آپ کو کیا خبر کہ یہ کل کو روزہ ان کے لیے دین اسلام میں کے مزید قریب آنے کا باعث بن جائے اور اللہ کا مزید قرب حاصل کرنے کا باعث بن جائے. تو اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اگر میرا خیال ہے کہ آپ ان کو انکریج کریں کہ وہ اس عمل کو جاری رکھیں اور مزید بھی باتیں سیکھیں, کیا خبر کہ ان کو پورا دین سمجھ میں آ جائے. ٹھیک. اچھا, دوسرا ان کا کوشچن یہ تھا ڈاکٹر صاحب, جو میں اگر صحیح طرح سمجھا ہوں تو یہ ہے کہ ایک ان کے قریب میں محلے میں ایک صاحب ہیں جو کہ نابینا ہیں اور حافظ ہیں, اور مختلف لوگ جو ہے انہیں اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں. عورتیں اگر بیمار ہوتی ہیں, بچیاں بیمار ہوتی ہیں تو وہ گھروں میں انہیں لے جاتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں اس طرح سے لے جانا کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی, مجھے ذرا سا مسئلہ ہے اس بات پر کہ قرآن مجید کی تلاوت سے وہ کیا چاہتے ہیں کہ بیماری دور ہو جائے. یعنی بیماری دور کرنے کے لیے تو آپ کو دعا کرنی چاہیے نا, یعنی جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے, اور آپ دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں, یہ طریقہ ہے. باقی شاید ان کی تشویش اس لیے ہے کہ ایک مرد چلا جاتا ہے اور خواتین وہاں ہوتی ہیں, تو اس میں اگر کوئی اور خدشے کی چیز نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ تو نابینا ہے. آپ کے ذہن میں شاید وہ روایت ہوگی کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہ بات کہی تھی, اس میں اصل میں جو الفاظ کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے حضرت عائشہ کو کہا تھا کہ آپ اس کا اہتمام کریں کہ آپ حجاب کریں, یعنی آپ کو جو اللہ نے نگاہ کے حجاب کا حکم دیا ہے وہ کریں. اور اس سوال کے جواب میں کہ جب حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ تو نابینا ہے, تو حضور نے فرمایا کہ تم تو نہیں ہو. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ حجاب سے مراد محض اپنے جسم کو ڈھانکنا ہی نہیں ہے بلکہ ایک نگاہ کا بھی حجاب ہے. تو اس موقع پر حضور نے حضرت عائشہ کو یہ تربیت کے لیے تلقین فرمائی. ٹھیک ہے. یہ جمشید صاحب ہیں بہاولپور سے, ان کے کوشچن تھے, 4 کوشچن ہیں ان کے. پہلا تو ان کا سوال یہ ہے کہ گھر میں اگر عورتیں یا کوئی خاص مطلب اعتکاف کرنا چاہیں اکیلے, یا عورتیں بہت ساری عورتیں مل کر اعتکاف کرنا چاہیں تو کس طرح کا ارینجمنٹ ہوگا اگر کوئی اکیلی بھی خاتون اگر کرنا چاہیں اعتکاف؟ دیکھیے, اصلاً تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے. اللہ کے گھر میں بھی اعتکاف کا اہتمام کے لیے کہا گیا, اور مساجد میں قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے حضور نے بھی ایسا ہی کیا. لیکن ہمارے ہاں خواتین کے لیے ظاہر ہے کہ وہاں کو بندوبست نہیں ہوتا. اگر وہ گھر میں اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی بڑا مشکل ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک سعادت ہے اور اس میں بہت سے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو اس پہ اگر کوئی ایسا اہتمام ہو جائے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ذرا آئسولیٹ بھی کرنے دوسرے گھر والوں سے, اور اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ان کا کانٹیکٹ بھی ہو سکے, تو اس طرح کا کوئی ارینجمنٹ کر لیں. اس میں اگر وہ ساتھ مل کے کرتی ہیں تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی مشغول رکھیں, اور اپنے آپ کو اتنا نہ کاٹ لیں کہ ان کی کوئی بنیادی ضرورت سے وہ محروم ہو جائیں. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک گھر کا ایک خاص
कोना या गोशा जो है वो मखसूस कर लेती हैं, वहीं पर वो इबादत में मशगूल। जी हाँ, ऐसे ही करते हैं आमतौर पर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने दरूद पे बात की कि दरूद और सलाम जो सूरह अहज़ाब में जिसका हुक्म आया है दरूद का और सलाम का, तो कहना वो ये चाह रहे हैं कि क्या ये कुछ रिवायात से पता चलता है कि दरूद और सलाम भेजने का तरीका क्या होना चाहिए? असल में बात यह है कि एक तो ये बात आप जान लें कि कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब ही में जी भाई, अल्लाह ताला ने ये भी बताया है कि फरिश्ते अहले ईमान पर, अल्लाह और उसके फरिश्ते अहले ईमान पर भी, आम मुसलमानों पर भी इसी तरह से दुरूद और सलाम और रहमत की दुआएं भेजते हैं। जो दुरूद है वो कुछ नहीं है सिवाय दुआ के, रहमत की दुआ है। इसमें जाहिर है कि अल्फाज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ये दुरूद इब्राहिमी है, ये भी असल में सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से खुद तकाजा किया, फरमाइश की कि आप हमें कोई अल्फाज बताएं, तो आपने अल्फाज बता दिए। इसके अलावा भी अल्फाज हो सकते हैं। असल में दुआ है कि जो आपने करनी है रहमत की, दर्जात की बुलंदी की, बरकत की, तो वो मुख्तलिफ अल्फाज में हो सकती है। ये बात कि अल्लाह ताला और फरिश्ते किन खास अल्फाज में करते हैं, इसकी कोई तफसील मेरे इल्म में नहीं है। मुझे इस बात पर इत्मीनान है कि कोई एक मखसूस अल्फाज नहीं होंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरहाल जो सिखाए हैं वो दरूद इब्राहिमी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सिखाया वो तो है। आपने सिखाया है ना, वो तो खैर हमें उसी के मुताबिक करना चाहिए। ठीक। अच्छा, इनका दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि दरूद इब्राहिम में आले मोहम्मद और आले इब्राहिम से मुराद क्या है? देखिए जी, बज़ाहिर ऐसा लगता है, जो बात मैं समझा हूं, कि इससे मुराद असलन औलाद है जो कि उनकी इत्तिबा करती है, लेकिन उसमें तबन वो सभी लोग शामिल हैं कि जो आपकी इत्तिबा करते हैं, आपके रास्ते पर चलते हैं। और इसमें वो लोग खारिज हैं कि जो अगरचे के औलाद में से और खानदान में से हों, लेकिन वो उस रास्ते को इख्तियार ना किए हुए हों। तो गोया कि वो लफ्ज अपनी कंस्ट्रक्शन या अपने ओरिजिन में तो खानदान और जो ज़ुर्रियत है उसके लिए आता है, लेकिन जब ये इस्तेमाल होता है इस तरह के दीनी मामलात में, तो फिर वो ज़ुर्रियत सिर्फ अपने सुल्ब वाली ज़ुर्रियत नहीं रहती, बल्कि वो मानवी ज़ुर्रियत भी होती है जो फॉलोअर्स पर मुश्तमिल है। लेकिन इसमें लाज़िमन खानदान वालों में से भी वो लोग नहीं इंक्लूड होते कि जिन्होंने उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया। और डॉक्टर साहब, इसकी मिसाल कुरान मजीद में मिलती भी है कि कुरान मजीद ने ये कहा है कि हमने फिरौन और आले फिरौन को जो है वो नाकाम कर दिया और उनको जहन्नुम का अजाब दिया जाता है। तो आले फिरौन का मतलब फिरौन की औलाद नहीं है, बल्कि फिरौन के सारे फॉलोअर्स हैं। लेकिन कुरान मजीद से बात मालूम होती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की वो अपनी ज़ुर्रियत के लिए खास तौर पर की। उन्होंने अपनी औलाद ही को वहां बसाया और उन्हीं में के एक फर्द यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तौफीक मिली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ से कि वो मबूस हों एक पैगंबर की हैसियत से, और फिर वो तमाम जो जिम्मेदारियां हैं जिनका जिक्र है उनको निभाएं। तो मालूम होता है दोनों ही चीजें शामिल हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा यानी तशवीश में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। ये बात औलाद और औलाद के साथ साथ तबन तमाम दूसरे फॉलोअर्स को शामिल करती है। अच्छा, चौथा इनका क्वेश्चन इसी से मुतालिक ये था कि आपने ये कहा था, पिछले हम कई प्रोग्रामात में ये बात कर भी चुके हैं कि हम कोई अपना कोई नेकी का अमल या सवाब किसी ऐसे शख्स को नहीं पहुंचा सकते जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका हो। तो अब ये कह रहे हैं कि जब दरूद भेजा जाता है तो ये फिर कैसे पहुंच जाता है? देखिए बात यह जुबैर साहब, मैं अपनी बात नहीं समझा सका। देखिए दो अलग अलग मामलात हैं जमशेद साहब। एक ये है कि मैं ये कहूं कि मैं ये नमाज पढ़ रहा हूं दो नफिल, इसका सवाब मेरे फलां बुजुर्ग को कि जो फौत हो चुके हैं ऐ खुदाया तू दे दे, तो ये अमल मैंने किया है, इसका सवाब मुझे मिलना है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये सवाल ट्रांसफर हो जाए। तो मैंने गुजारिश की थी कि इसका कोई इम्कान नहीं है। रहा ये मामला कि मैं खुदा के हुजूर में इल्तिजा करूं, दुआ करूं कि खुदाया तू उनके दर्जात बुलंद कर, तो खुदा ताला के हाँ इसकी गुंजाइश होगी उनके अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो मेरी दुआ को कबूल करके उसको ये शर्फ देगा कि इसको सुनने के बाद अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बुलंद किए कि जो उसको करने ही थे। लेकिन वो ये करता है कि अपने फैसलों में बाज़ औक़ात वो दूसरे इंसानों को शामिल कर लेता है कि उनकी दुआ और उनकी सिफारिश उसमें एक रोल अदा कर ले। तो ये जो दुआ है दूसरों के लिए करना, ये तो हमें करनी है। यानी जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके लिए हम अपने जज्बात का इजहार करेंगे। इसमें कोई सवाब का ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसमें खुदा के हुजूर में हमारी रिक्वेस्ट जा रही है।
خدا چاہے گا تو ریکویسٹ قبول کرے گا, چاہے اسی گا لیے اللہم سے وہ شروع ہو رہا ہے. دیٹس رائٹ. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ دیکھیے یہ میں نے زکوٰۃ دی ہے یا یہ میں نے اللہ کی راہ میں تیری راہ میں خرچ کیا ہے, اس کا جو ثواب ہے وہ وہاں پہنچا دے. یہ ثواب کا وہاں پہنچنا ہے کہ جو اصل میں مسئلہ ہے, جس پر میں نے کہا تھا کہ وہ قرآن مجید کے اصول کے مطابق ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ابھی آپ نے اعتکاف کی ایک کوشچن آیا تھا, وہ خواتین کے اعتکاف سے. ایک ایس ایم ایس میرے پاس ہے اعتکافی کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں اس کو بھی ساتھ میں ٹیک اپ کر لیں کہ اعتکاف کے دوران موبائل فون کا استعمال کرنا کیسا ہے. اسپیشلی جو ہم نے دیکھا ہے ینگسٹرز جو ہیں جو معتکف ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موبائل فون پہ انوالو ہوتے ہیں, بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ڈیورنگ اعتکاف. یہ کیسا ہے؟ اعتکاف کے دوران کیونکہ اعتکاف کی اسپرٹ یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا کے معاملات اور مشغولات سے کاٹ دیا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے. تو یہ اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے کہ آپ سوائے ضروری کاموں کے کسی اور کام میں انوالو ہوں. تو اگر آپ نے موبائل فون رکھنا ہے تو پھر یہ طے کر لیں کہ وہ محض ضروری کاموں کے لیے استعمال ہوگا. کہ اگر کوئی ناگزیر ضرورت پیش آ جائے, جیسے کہ ایک صاحب نے کہا کہ الارم کلاک کے لیے کے طور پر آپ استعمال کرتے ہیں کہ آپ کو صبح اٹھنا ہے, یا یہ کہ کوئی ضروری آپ کو ایسی مجبوری لاحق ہو جائے کہ جس کی وجہ سے آپ کو فون کرنا پڑ جائے. لیکن عام طور پر اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے بعد پھر آپ کے اعتکاف کی روح مجروح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ایک اور یہ ایس ایم ایس ہے بشرا صاحبہ کا کراچی سے, کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ غیر ارادی طور پر سوتے ہوئے قبلے کی جانب پیر ہو جائیں تو کیا اس سے گناہ ہوگا؟ دیکھیں, قبلے کی جانب پیر کرنے کے بارے میں کوئی شریعت نے حکم نہیں دیا ہے کہ ہم ایسا نہ کریں, اگرچہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض طریقوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ ہمارا اللہ کے گھر کے ساتھ احترام کا معاملہ ہے کہ ہم ایسا نہیں کرتے, اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. چنانچہ عام طور پر جب آپ اپنے بیڈ رومز میں جو بیڈ رکھتے ہیں کسی خاص ڈائریکشن میں, تو اس میں اس کا خیال رکھیں کہ آپ جب معمول میں سو رہے ہیں تو آپ کا پیر خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو. لیکن اگر بے احتیاطی میں ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گناہ سمجھی جائے گی, اس لیے کہ آپ کی نیت اس کی بے حرمتی کرنا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ مسز احمد ہیں, ان کا کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ سورہ مریم اور سورہ یوسف کی کثرت سے اگر تلاوت کی جائے تو اولاد خوبصورت پیدا ہوتی ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملات اپنے یہاں طے کیے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی کے مطابق کرے گا. اس طرح کے طریقوں سے وہ کبھی اپنے فیصلے بدلتا نہیں ہے, اور اگر اس کو بدلنے ہوں گے تو وہ پھر کلیئرلی بتائے گا. یعنی یہ جو اس طرح کی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں, ان کے عام طور پر پیچھے کوئی مضبوط روایت نہیں ہوتی. لوگوں میں ایک عام ٹریڈیشن ہے کہ جو مقبول ہو جاتی ہے اس وجہ سے کہ لوگوں کی کچھ خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی ان کے ہاتھ میں آئیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو خوبصورت اولاد چاہیے تو آپ اس میں ایک شرط اور بھی شامل کر دیں کہ وہ خوبصورت بھی ہو, اور اس کے لیے اللہ سے خوب دعا کریں. دعا ہی ہے کہ جو مؤثر ہوتی ہے. اس طرح کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے نہیں بدلتے. عادل صاحب اسلام آباد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ زیورات اور جو پتھر اور نگینے وغیرہ ہوتے ہیں یہ انسانی زندگی پر کوئی اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے ابھی یہ گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے اس کی اپنی حکمت اور اس کی اپنی تدبیر کے مطابق ہوتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو, یعنی سونا ہو یا کوئی پتھر ہو, کہ جس کے پہننے سے آپ جسمانی طور پر فزیکلی متاثر ہوں, جو ظاہر ہے کہ پیورلی ایک دنیا کا ایک سائنٹیفک ایک فینومینن ہوگا کہ جس کو آپ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. یہ بات کہ ان ظاہری طور پر دنیاوی اثرات کے علاوہ کچھ اور ایسے معاملات بھی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو نہیں بتایا, لیکن ہم اس وہم میں مبتلا ہو جائیں کہ فلاں پتھر کے پہننے سے یا اس کی انگوٹھی پہننے سے ہم کو کچھ کاروبار میں بہتری ہو جائے گی یا ہمیں نقصان ہوگا. یہ ہمارے دین کی اسپرٹ کے خلاف ہے یہ چیز کہ ہم اس طرح کی چیزوں کے اوہام میں مبتلا ہوں. ہم کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اس کی عبادت کرنی چاہیے, اس سے دعا کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یہ کائنات اس نے بنائی ہے, اور قرآن مجید میں آپ یہ دیکھتے ہیں بار بار وہ یہ کہتا ہے ثم استوى علی العرش,
پھر وہ عرش پر جا کے متمکن ہو گیا، اس نے پورا کنٹرول سنبھال لیا. الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ اسی نے پیدا کیا ہے اور کائنات کو وہی چلا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مؤثر نہیں ہے. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے معاملات سے بالکل اپنے آپ کو الگ رکھیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. وہی ذات ہے کہ جو اس لائق ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ وہی اس دنیا کو چلا رہی ہے، اس کے چپے چپے کو، اس کی مرضی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہوتی. ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال ڈاکٹر صاحب سے یہ کرنا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 113 آیت نمبر کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو نہ زیادہ بلند آواز میں پڑھیں، نہ زیادہ مدھم آواز میں پڑھیں. ٹھیک. بالکل مدھم آواز میں نماز پڑھیں آپ. اور ہم کیوں ظہر اور عصر کی نماز خاموشی سے پڑھتے ہیں؟ میں ایک نیا مسلمان ہوں، یہ میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. انہوں نے کہا کہ میں نو مسلم ہوں اور میرے لیے جاننا ضروری ہے. سورہ بنی اسرائیل میں یہ ہے کہ بہت زیادہ بلند آواز میں بھی نہ اللہ کو یاد کرو اور نہ پست میں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ظہر اور عصر میں ہم پست آواز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ایکولی اوتھینٹک ایک طریقہ ہے جو ہمیں سنت سے ملا ہے، جس میں ہم فجر، مغرب اور عشاء میں اونچی آواز میں پڑھتے ہیں اور ظہر اور عصر میں بالکل دھیمی آواز میں پڑھتے ہیں. یہ ایک بڑا حادثہ ہوگا کہ یہ بات معلوم ہو کہ ہمیں سنت سے جو طریقہ ملا ہے وہ قرآن مجید سے متضاد ہے. ایسا نہیں ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ پھر قرآن مجید میں کیا بات بیان ہوئی ہے. قرآن مجید میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ صورتوں میں ان کے مضامین کے ایک نظم میں پروئی ہوئی ہوتی ہیں. اس آیت سے کچھ ہی پہلے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کا حکم دیا ہے. تو چنانچہ نظم کے پہلو سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں اصل میں اس نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تہجد کی نماز اور یعنی اس کے طریقے، اور آپ نے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو ہدایات دی، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بالکل یہی ہدایت دی کہ نہ تہجد کی نماز میں آواز بہت بلند ہو اور نہ بہت دھیمی ہو، بلکہ درمیان کسی ایک کیفیت اختیار کرنی چاہیے. اور سورہ بنی اسرائیل میں بالکل یہی بات بیان کی گئی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بالکل یہی بات بیان کی گئی ہے. چنانچہ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ تہجد کی نماز کے لیے ہے، نہ کہ بقیہ فرض نمازوں کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جس کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے. عذرا سلطان صاحبائیں یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی ترتیب کو بدلا گیا تھا؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس ایسے نہیں آیا کہ کسی مسلمان نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ آؤ قرآن مجید کو اب ہم آرگنائز کرتے ہیں. قرآن سے معلوم ہوتا ہے، سورہ قیامہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس قرآن مجید کو پورے کے پورے کو آپ کو پڑھ کر سنائیں گے اور پھر آپ اس کو دہرائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرے گا، اس کی وضاحت کرے گا. یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ تاکہ حضور کو تسلی ہو جائے کہ یہ قرآن مجید کے جس کو آپ جلدی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ تسلی رکھیں، یہ پورا نازل ہو جائے گا. حضور نے خود پورے قرآن کی ترتیب کو مسلمانوں کے سامنے پیش کیا. آخری رمضان میں حضرت جبریل آئے، جیسا کہ وہ پہلے رمضان کے مہینوں میں بھی آتے تھے، اور انہوں نے قرآن مجید پڑھ کر سنایا پورے کا پورا، اور حضور نے اس کو دہرایا. کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اور بھی مسلمان موجود تھے. یہ قرآن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی اور ترتیب میں تھا اور بعد میں مسلمانوں نے کوئی اور ترتیب کر دی، یہ ناممکن ہے. مسلمان اس پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے تھے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ بعد میں صحابہ نے، خلفائے راشدین نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جس ترتیب میں دے دیا تھا اسی کو مرتب کر کے مشہور کیا، عام کیا. حضور کے ہی زمانے میں ایک کتاب کا قرآن کا نسخہ مسجد نبوی میں موجود تھا کہ جو بالکل اسی ترتیب سے ہمارے لیے رکھا گیا تھا کہ جو آپ کی آج ترتیب ہے. یہ اس لیے تھا کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے
اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ابتدا میں بتا دیا تھا کہ انا علینا جمعہ قرآنا فیضا قرآنہ فتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ. تو یہ بات بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بعد میں کچھ ہوا ہے. اچھا، یہ نمازوں کے حوالے سے ابھی ہم نے گفتگو کی. ایک کوشچن یہ ہے کہ ظہر اور عصر میں ہم یہ قرات بآواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ اس کی مصلحت کیا ہے، ریزن کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ ظاہر ہے کہ حکم تو سمجھ میں آ گیا اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کچھ اوقات کا اپنا مزاج ہوتا ہے. کچھ اندھیرے میں اونچی آواز میں پڑھنے میں جبکہ خاموشی ہوتی ہے زیادہ تاثیر ہوتی ہے، اور جو دن کے اوقات ہیں اس میں کچھ زیادہ گہما گہمی سی ہوتی ہے، انسان مصروف بھی ہوتا ہے. تو یہ ہم سے ریکوائر کیا گیا کہ اس میں خاموشی سے پڑھیں. ظاہر ہے کہ ایک انسان کی ضرورت بھی ہے کہ مختلف طریقے سے انسان اللہ کا ذکر کرے، اونچی آواز میں بھی اور دھیمی آواز میں بھی. تو دن کے اوقات کا مزاج کچھ دھیمی آواز سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور اندھیرے کے رات کے اوقات کا جو مزاج ہے وہ بظاہر اونچی آواز سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حکم واضح ہے، انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کا پروگرام ہم نے تھوڑا سا ارلی سٹارٹ کیا تھا اور یہ صرف آج کے لیے تھا، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کل انشاءاللہ تعالی سورہ عنکبوت اور روم پر ہم گفتگو کریں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ جو ڈیلی بیسس پہ ہم جو صورتیں لے رہے ہیں، اگر آپ دن میں کسی وقت سورہ عنکبوت اور سورہ روم خود تھوڑی سی پڑھ لیں، دیکھ لیں. لقمان اور السجدہ بھی ہوگی. لقمان اور السجدہ، سورہ عنکبوت، روم، لقمان اور السجدہ، 4 صورتیں. اگر آپ تھوڑی سی دیکھ لیں اس کو تو بہت سارے ایسے سوالات جو آپ کو ابھرتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ میرے ذہن میں آئی بات کہ آپ اگر دیکھ لیا کریں ساتھ ساتھ تو اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی. کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.